नाज़रीन کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ کچھ جو ہے وہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. وہ غامدی صاحب کی کتاب میزان ہو، اصلاحی صاحب کی کتاب تدبر قرآن ہو، اور غامدی فکر کا باقی لٹریچر ہو، اصلاحی صاحب کی باقی کتابیں ہوں. آپ کو جو سابقہ الہامی کتابیں ہیں، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، اس کے بہت سارے حوالے آپ کو جا بجا نظر آ جاتے ہیں. انہوں نے ان سابقہ الہامی کتابوں سے بہت ساری جگہوں پہ استدلال کیا ہے اور ان حوالہ جات کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. بخاری اور کافی دونوں کتابیں دین کی کتابیں نہیں، تاریخ کی کتابیں. تو اس وجہ سے دین تو قرآن سے لیں یا سنت، یہ دونوں کتابیں تاریخ کی ہیں. آپ غلط جگہ چلے گئے ہیں. تاریخ کے معاملے میں آتھینٹسٹی کوئی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے، آپ کی تحقیق یہ، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہسٹری ہے بنیادی طور پر. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ اس ویڈیو میں غامدی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں دین موجود نہیں ہے. صحیح بخاری دین کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے، ایک تاریخ کی کتاب ہے. اس کے اندر دین موجود نہیں ہے. جو میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ جو تورات ہو، انجیل ہو، اس کے حوالے جب اپنی کتابوں میں دیے جاتے ہیں، سوال پہلا یہ ہے کہ کیا وہ کتابیں، اگر ان میں دین موجود ہے اور ان میں آپ دین مانتے ہیں اور ان سے آپ دین ثابت کرتے ہیں، تو ان الہامی کتابوں میں جن کی کوئی سند نہیں ہے، جن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، اور وہ سابقہ آسمانی کتابیں ایک مخصوص وقت کے لیے تھیں، جن کی تحریف آن دا ریکارڈ ہے، جو ثابت ہے تحریف، محرف کتابیں ہیں، جن کو پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس طرح کا جو ہے وہ صفحہ دیکھا، اس طرح کا لٹریچر دیکھا، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ. وہ محرف کتابیں جب آپ ان کو اپنی کتابوں کا حصہ بناتے ہیں، تو تب جو ہے وہ ان میں دین کہاں سے آ گیا؟ جو ثابت شدہ یہ بات ہے کہ وہ محرف کتابیں ہیں. اگر ان میں دین موجود ہے تو ایسی کتاب صحیح بخاری، جس کے ایک ایک لفظ کو، جس کے ایک ایک حرف کو سینت سینت کے جمع کیا گیا، جس کو جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ امام بخاری نے اپنی زندگی صرف کر دی. صحیح بخاری ہی نہیں، باقی کتابیں جن کے ایک ایک لفظ کو محدثین نے سنبھال کے رکھا، ان میں دین کیوں نہیں ہو سکتا اگر بائبل میں، تورات میں دین موجود ہے تو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں دین موجود نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کیا؟ کیا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات موجود نہیں ہیں؟ کیا صحیح بخاری میں جو ہے وہ کسی گرو گرنتھ کے کوئی واقعات بیان ہوئے ہیں؟ جب صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات موجود ہیں، تو پھر وہ دین کیوں نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو کس طرح لیتے تھے اور کتنا ویٹیج دیتے تھے، اس کے حوالے سے صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک معروف صحابی ہیں. ان کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرما دی. تو ان کے جواب میں ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جائیں اور خرابی اور بگاڑ کا باعث بنیں. یعنی ہم عورتوں کو جو ہے وہ رات کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جواب میں ان کے بیٹے نے یہ بات کہہ دی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں سخت ڈانٹا اور کہا، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ڈانٹا اور سخت ناراضی کا اظہار فرمایا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جب یہ فرمان سنایا اور بلال نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں اور جواب میں تم اس طرح کی بات کہتے ہو.
اور مسند احمد کی روایت ہے ناظرین اکرام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے بعد کبھی پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کبھی کلام نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور جواب میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یہ حیثیت ہوتی ہے، صحابہ کے نزدیک یہ حیثیت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. وہ تاریخ، ہسٹری نہیں ہوتی، وہ دین ہوتا ہے. وہ چاہے صحیح بخاری میں آئے، چاہے وہ باقی صحیح ستہ کی کتابوں میں جس میں مرضی آئے، وہ دین ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس میں سونے کا نقش موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگوٹھی کو لے کے دور پھینک دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی دیکھتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ کیوں رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو بعض لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پھینکی ہے، جاؤ تم اس کو پکڑ لو اور اس کو تم بیچ کے اس کے پیسے تم استعمال کر سکتے ہو. لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ رویہ تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حکم قرآن میں ہے یا ایک متواتر سنت میں چلا آ رہا ہے. ان کے نزدیک جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا وہ ان کے لیے دین ہوتا تھا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ گامدی صاحب، ان کے ماننے والے، جواب میں یہ بات کہیں کہ دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جس چیز پہ حدیث پہ اطمینان ہو جائے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے. جس طرح کہ آپ یہ ویڈیو سنیے جس میں گامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں. ان کو ہم پڑھیں گے، ان کی تحقیق کریں گے. ان کے بارے میں آخری درجے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے فلاں بات کے اوپر، وہ اطمینان بھی خود امام بخاری کے بقول زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ زن، گمانے غالب. ناظرین کرام، اب یہاں پہ گامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اطمینان ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ دین بن جاتی ہے. اور اپنی کتاب میزان میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جس بندے کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اب اس کے لیے اس سے سرے منہ انحراف جائز نہیں رہتا، یعنی وہ چیز اس کے لیے دین بن جاتی ہے. ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی بچگانہ بات ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح دین دو ہو گئے؟ اب بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک کام وہ ہے، ایک بات وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرما دی، اب وہ ان کے لیے دین ہو گیا. اور آپ کے نزدیک بھی وہ دین ہو گیا کیونکہ صحابہ کرام براہ راست اللہ کے رسول سے سن رہے ہیں، درمیان میں کوئی سند نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ چیز ان کے لیے دین بن گئی. لیکن وہی فرمان، وہی فعل اور وہی تقریر جب ہم تک پہنچی احادیث کے ذریعے سے، صحیح بخاری کے ذریعے سے، باقی حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے، تو آپ کے مطابق اب وہ دین نہیں رہا. جو دین صحابہ کرام کے لیے تھا اب میرے لیے وہ دین نہیں ہے. میرا دل کرے تو میں مان لوں، میرا دل کرے میں نہ مانوں. میرا اطمینان ہو تو میں مانوں، میرا اطمینان نہ ہو تو میں نہ مانوں. سوال یہ ہے کہ یہ کون سا اصول ہے کہ اطمینان ہو جائے تو کسی چیز کو مان لیا جائے، اطمینان نہ ہو تو نہ مانا جائے؟ یہ اصول کہاں سے نکل آیا؟ کیا محدثین نے جو صحیح حدیث کے اصول بتائے ہیں، سند ایک حدیث کی صحیح ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، روایت میں علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، کیا محدثین نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ جس کا اطمینان ہو جائے کہ ہاں جو ہے وہ اس روایت میں علت نہیں ہے، جس کا اطمینان ہو جائے کہ اس روایت میں شذوذ نہیں ہے، جس کا اطمینان ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ راوی عادل ہیں؟ بھائی اطمینان کی کون سی بات ہے؟ کس کا اطمینان چاہیے؟ ڈاکٹر کا اطمینان چاہیے، انجینئر کا اطمینان چاہیے، چھوٹے کا اطمینان چاہیے، بڑے کا اطمینان چاہیے؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو اطمینان ہوا ہے یہ اطمینان نہیں ہوا؟ یہ ایک ایسی بنیادیں ہیں، مضبوط بنیادوں پہ اس کو اطمینان کا اظہار کر رہا ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جب آپ یہ بات چھوڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر کہ اطمینان ہو جائے تو وہ اس کے لیے دین بن جائے گا، اس کے لیے حدیث بن جائے گی، اب وہ انحراف نہیں کر سکتا، اطمینان نہیں ہے تو اب اس کے لیے دین نہیں ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ کس کا اطمینان چاہیے؟ کوئی یونیفارم پالیسی، یونیفارم کوئی اصول تو بتائیے. محدثین نے جو اصول بتائے ہیں وہ کسی کے اطمینان پہ نہیں چھوڑے کہ کسی کا اطمینان ہو جائے تو وہ مان لے اور جس کا اطمینان نہ ہو وہ نہ مانے. آپ ایک یونیفارم اصول بنائیے، یونیفارم پالیسی بنائیے اور اس کے مطابق بات کیجیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اطمینان ہو گیا تو جو ہے وہ دین بن گیا، اطمینان نہیں ہوا تو وہ دین نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، گامدی صاحب
صحیح بخاری کے نام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نام میں خود یہ بات موجود ہے کہ جو ہے یہ دین کے طور پہ پیش نہیں کر رہے ہیں امام بخاری. لوگوں نے غالباً کبھی امام بخاری کی کتاب اٹھا کے اس کا ٹائٹل بھی نہیں دیکھا. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے ٹائٹل پہ لکھی ہوئی، یہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد کے زمانے کی یا زمانہ رسالت کی تاریخ لکھ رہا ہوں میں. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ہم نے اس کو مذہب کی کتاب بنا لی، ہسٹری کی کتاب ہے. اس ہسٹری کی کتاب میں بہت سی چیزیں زیر بحث آئیں. آپ کی اسکرین پہ صحیح بخاری کا نام شو ہو رہا ہوگا، ٹائٹل شو ہو رہا ہوگا، اس میں دین کی یا سنتوں کی بات کیوں نہیں ہے؟ صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے وہ یہ ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اب یہاں پہ یہ جو کتاب کا نام ہے ناظرین کرام، اس میں الجامع سے مراد ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ جامع ہے، ایک ہمہ گیر مجموعہ ہے، احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس میں عقائد کی باتیں بھی ہیں، عقائد کی احادیث بھی ہیں، عبادات سے متعلقہ احادیث بھی ہیں. اور اس کے بعد آگے ہے المسند. المسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے سند کے ساتھ مرتب ہوئی ہے، سند کے بغیر نہیں ہے کوئی حدیث اس میں. اس کے بعد یہ ہے کہ الصحیح اس کے نام میں آتا ہے. الصحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں وہ صحت کے معیار کو پہنچتی ہیں، اس میں ایسی احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں. اس کے بعد المختصر. المختصر کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ میں نے جتنی بھی احادیث ہیں سب کو اس میں جمع کر دیا، بلکہ انہوں نے اختصار کیا ہے، انہوں نے انتخاب کیا ہے. ساری احادیث کو جمع نہیں کر دیا جو ان کی شرائط کے اوپر، اصولوں کے اوپر پوری اترتی تھیں، انہوں نے اس کو اس کتاب کا حصہ بنایا ہے. اور اس کے بعد آگے ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، آپ کے فرامین، آپ کے فیصلے وہ اس میں شامل ہیں. وَسُنَنِهِ، یہاں پہ سنتیں مراد ہیں. سنتیں سے مراد ہے آپ کے قول، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، وہ ساری جو ہے وہ اس کا حصہ بنائی گئی ہیں. اور آخر میں ہے وَأَيَّامِهِ. ایامہ سے مراد ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کے غزوات، آپ کے اسفار، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. تو صحیح بخاری کے نام میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات کو سنت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اس کو ڈینائی اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سنت ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ قرآن کی شرح ہیں، وہ قرآن کی وضاحت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پہ ان میں دین میں اضافہ بھی فرمایا. جب آپ یہ بات کہتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو میزان میں 1200 احادیث وہ اکٹھی کر دی ہیں. بھئی سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ کیوں اکٹھی کر دی ہیں؟ اگر وہ احادیث صحیح ہیں، اگر ان کے بیان کرنے والے راوی درست بات کر رہے ہیں، تو کیا وہی راوی دوسری احادیث میں جب جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں قرآن میں اضافہ ہے، تو وہی راوی کیا معاذ اللہ اس جگہ پہ آ کے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے تھے؟ کیا وہی صحیح بخاری جس کے بہت سے حوالے، بہت سی احادیث آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، کیا وہی امام بخاری دوسری جگہوں پہ آ کے ان سے کوئی بھول ہو گئی تھی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ اگر وہ احادیث صحیح ہیں تو پھر وہ احادیث بھی صحیح ہیں جو کہ محدثین نے بہت سینت کے بڑے جانچ پرکھ کے بعد ان کو ایک جو ہے وہ سخت معیارات سے گزارنے کے بعد جب ان کو صحیح قرار دیا، تو ناظرین کرام وہ احادیث بھی بالکل صحیح اور قابل عمل ہیں. اس پہ ایک مسلمان کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.